President Musharraf, thank you very much for coming to our studio, sir. You're welcome. I'll start with September 11. This September 11. میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں سے آغاز کروں گا. اس سال امریکی تاریخ کے بدترین دہشت گرد حملوں کو 10 سال پورے ہو جائیں گے. دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع ہونے کے چند ہی دن بعد آپ اس جنگ کے لیے عالمی اتحاد میں شامل ہو گئے تھے. آپ آج دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آج دہشت گرد مضبوط ہیں یا کمزور ہیں؟ Do you think the terrorists are stronger or weaker? Well, I think they can't be called weaker. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کمزور نہیں کہا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد حملوں کی پیچیدگیوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن 11 ستمبر کے حملوں میں بڑا کردار القاعدہ کا تھا. پوری دنیا سے القاعدہ کے ہزاروں یا سینکڑوں جنگجو افغانستان اور بعد میں پاکستان کے سرحدی علاقوں اور پھر ہمارے شہروں میں آ گئے. مگر اب صورتحال بدل گئی ہے. القاعدہ کا کردار کم ہو گیا ہے اور سن 2004 کے بعد طالبان ابھر کر سامنے آ گئے اور اب وہی یہ حملے کر رہے ہیں اور القاعدہ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے کیونکہ اب پاکستانی معاشرے میں انتہا پسند موجود ہیں اور کئی مجاہدین تنظیمیں جو پہلے بھارت کے خلاف کشمیر میں لڑ رہی تھیں اب ان طالبان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. اس لیے دہشت گردی کے مسئلے کی پیچیدگیوں کے کئی رخ ہیں. So therefore the complexity of the terrorism issue has increased manifold now. کیا دنیا آج 11 ستمبر 2001 کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے؟ I wouldn't be able to say that. میں وثوق سے اس کی نفی نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے یہ زیادہ غیر محفوظ ہے. It's a more unsafe place. Your political opponents. آپ کے سیاسی مخالفین اکثر آپ پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں خود کش دہشت گرد حملے شروع ہوئے. آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ Respond to that. Well, these are people whoever says that has جو بھی کہتا ہے وہ حقیقت سے منہ پھیر رہا ہے. دہشت گردی کے خلاف اتحاد میں شامل ہونے کا ہمارا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہم پاکستان میں بھی طالبان کو ابھرتے دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا ہمارے ملک کے لوگ اسلام کی وہ تصویر دیکھنے کے لیے تیار تھے جو طالبان زبردستی تھوپنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ایسا ہے. اس لیے پاکستان کے مفاد میں پہلا فیصلہ طالبان کے خلاف جانا تھا نہ کہ ان کے حق میں، کیونکہ ہم پاکستان میں اس قسم کا کلچر نہیں دیکھنا چاہتے. اور پھر یہ دیکھنا تھا کہ اگر ہم عالمی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا. اس کے پاکستان پر انتہائی منفی اثرات رونما ہوتے. یہ فیصلہ بالکل درست تھا. اور جہاں تک میرے 8 سال کے اقتدار کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کامیابی سے کر رہے تھے. ہم انہیں کمزور کر رہے تھے اور اس سمت میں درست حکمت عملی پر کارگر تھے. پاکستان میں ان حملوں میں اضافہ میرے اقتدار سے ہٹنے کے بعد ہوا ہے. امریکہ اور نیٹو افغانستان میں اپنی افواج کی تعداد کم کر رہے ہیں اور افغان فورسز اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں لے رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان تشدد کی کارروائیاں ختم کر دیں گے؟ کیا پاکستان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں صدر کرزائی کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے لیے آمادہ کر سکے گا؟ Taliban, first of all, we should know that Taliban also are not a monolith. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ طالبان کوئی ایک گروہ نہیں ہے. ملا عمر طالبان ہے، گلبدین حکمت یار طالبان ہے، سراج حقانی طالبان ہے اور پاکستان میں پاکستان تحریک طالبان، تحریک نفاذ شریعت محمدی، بیت اللہ محسود جو ہلاک ہو گیا ہے اور اب حکیم اللہ اس کا سربراہ ہے. یہ سب خود کو طالبان کہتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب ایک ساتھ ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے بات کر رہے ہیں تو وہ کون سے طالبان ہیں، کون سا گروپ ہے؟ کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم پشتونوں سے بات کریں اور انہیں طالبان سے علیحدہ کریں. اور اس سطح پر اگر کوئی طالبان گروپ ہے جو لڑائی چھوڑ کر امن کے لیے مذاکرات میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کن طالبان سے بات کر رہے ہیں. بعض سابق طالبان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اس وقت تک کوئی امن معاہدہ نہیں ہو سکتا جب تک ملا عمر مذاکرات کا حصہ نہ ہوں، اور وہ پاکستان کے کردار کو بھی اہم قرار دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے ملا عمر اور پاکستان کا کردار اتنا اہم ہے؟ Yes, I think both are important. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ضروری ہیں. ملا عمر کو بہت سے لوگ مانتے ہیں. سن 1996 کے بعد افغانستان میں ملا عمر کی حکومت تھی اور ملک کا 90% حصہ ان کے کنٹرول میں تھا.
اور یہ واحد شخص تھے جن کی افغانستان میں حکومت تھی. انہیں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد شکست ہوئی اور پھر یہ پاکستان میں روپوش ہو گئے. اور اب سراج حقانی اور گلبدین حکمتیار جو پہلے روس کے خلاف لڑ چکے ہیں، انہوں نے اپنے گروپ بنا لیے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ملا عمر اہم ہے، مگر جب مسئلہ افغانستان میں استحکام لانے کا ہو تو جو کوئی بھی مذاکرات کے لیے تیار ہو اس سے بات کرنی چاہیے، اور اگر کوئی مذاکرات میں شامل نہ ہو تو اس کے خلاف فوج استعمال کی جائے. کابل اور واشنگٹن طویل مدتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ امریکہ افغانستان کی مدد جاری رکھے. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو افغانستان اور امریکہ میں تعاون جاری رہے اور دوسری طرف پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بار بار بگڑتے ہیں؟ یہ اچھا نہیں ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. میرے دور میں ہمارے تعلقات اچھے تھے. یقیناً دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد اور بھروسے کا فقدان ہے جو تقریباً 1 سال سے جاری ہے. اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں پایا گیا. امریکہ اسے بے اعتباری سمجھتا ہے، جبکہ پاکستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کو ملٹری آپریشن کے ذریعے ہلاک کر کے ہماری سرحدی خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں دونوں ملکوں کو حل کرنا چاہیے، اور یہی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مفاد میں ہے. بصورت دیگر امریکہ، پاکستان اور پوری دنیا کو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ہماری مشترکہ کوششیں کمزور ہوں گی. واشنگٹن میں پاکستان پر اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ بھارت کی طرف دھیان رکھتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے لاحق خطرات پر پاکستان کا رد عمل غیر ضروری ہوتا ہے؟ Not at all. It's quite the opposite. Pakistan used to be Indo-centric. بالکل نہیں، یہ اس سے مختلف ہے. پاکستان بھارت کو ہی خطرہ سمجھتا تھا کیونکہ 1948 کے بعد سے ہمیں مشرقی سرحد سے خطرہ لاحق تھا. ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں. اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ہمیں اپنے طاقتور مشرقی ہمسائے سے خطرہ درپیش ہے. اس کا مقابلہ ہم روایتی اور غیر روایتی طور پر ایک مضبوط فوج کو قائم رکھ کر رہے ہیں. مگر میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ باقی دنیا اور امریکہ سے ہمارے تعلقات بھارت کو دیکھ کر نہیں ہونے چاہیے. دوسرے ممالک سے ہمارے تعلقات باہمی بنیادوں پر ہونے چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ ان ممالک کے بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. پاکستان پر اس کا اثر تب پڑتا ہے جب بھارت اور امریکہ کے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے تعلق کو متاثر کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب بھی دونوں ملکوں میں پیچیدگیاں بڑھی ہیں تو جنگ کا خطرہ ہمیشہ بھارت کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ پاکستان کی طرف سے. سر پرویز مشرف صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف. Thank you very much.